جو جو تاریخ قریب آ رہی ہے 8 اگست کی، جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت اے ٹی سی کی عدالتوں نے 9 مئی کا فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے اور عمران خان کا فیصلہ بھی ہونا ہے. جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سرکردہ لیڈرز ہیں ان کی گرفتاریاں یا ان کی مقدمات کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں. ایک شاہ محمود قریشی کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اسٹال وارڈز بڑے بڑے وہ اس وقت 10 سال قید کے انڈر آ گئے. اس میں ہم نے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کو بھی دیکھا، حامد حسن چٹھا کے بیٹا جو ایم این اے ان کو بھی دیکھا، ہم نے میاں عبدالرشید کا جو فیصلہ ہے وہ بھی دیکھا 10 سال قید، ڈاکٹر یاسمین راشد 10 سال قید، اور اب عمران خان کا فیصلہ بھی آنے والا ہے 9 مئی کے اوپر. ایک طرف ان فیصلوں کی تیزی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ امریکہ کے کونے کونے میں جو لابی گروپس ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، کانگریس مین کو فری عمران خان مہم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اس حد تک کہ آج ایک کانگریس مین نے جو ہے وہ یہ مشورہ دیا ہے، بلکہ مطالبہ کیا ہے پاکستان میں جو امریکہ کے ایکٹنگ سفیر ہیں کہ وہ جا کے نہ صرف عمران خان سے ملیں بلکہ شکیل آفریدی صاحب سے بھی ملیں. اور یہ بھی آج کنفرم ہو گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ عمران صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. اب وہ جب پاکستان آئیں گے تو کیا امریکن سینیٹرز ان کے ساتھ ہوں گے یا امریکن لابی گروپس کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انٹرنیشنل میڈیا ان کے ساتھ ہوگا، کس لیول کے اوپر پریشر پاکستان کے اوپر آ سکتا ہے، اور کیا بریک تھرو عمران کے حوالے سے ان کے بیٹے لا سکتے ہیں یا امریکہ سے ہو سکتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ تھیم رہے گی آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر. لیکن امریکن کانگریس مین نے جو بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے اور امریکی سفیر کو جو مطالبہ کیا ہے پہلے وہ سن لیں. یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکن کانگریس مین جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے سفیر جو ہے پاکستان میں وہ جیل میں جا کے عمران خان سے ملاقات کریں، ان کے حالات کا جائزہ لیں. دوسرا عمران خان نے جو ٹویٹ کیا اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے برے حالات میں ان کو رکھا گیا، اتنے برے حالات میں کہ جی وضو کے لیے پانی بھی ان کو صاف نہیں مل رہا، وہ مٹی والا پانی ان کو مل رہا ہے. ہر چیز کا مومنٹم نظر آ رہا ہے. ایک طرف کیسز کا 9 مئی کے عمران خان کی پارٹی کے خلاف تیز مومنٹم نظر آ رہا ہے، ایک طرف عمران خان کے بیٹوں کا جو امریکن سینیٹرز کو مل رہے ہیں اور وہاں سے مومنٹم نظر آ رہا ہے. ہوتا ہوا جو مومنٹم نظر نہیں آ رہا جس کا اعلان عمران خان نے اعتراف بھی کیا اپنے اس ٹویٹ کے اندر، وہ ہے پارٹی کا مومنٹم نظر نہیں آ رہا 5 اگست کے حوالے سے. اوبیسلی سلمان اکرم راجہ صاحب یا چیئرمین گوہر کے ہاتھ میں پارٹی ہے تو ان سے آپ ایکسپیکٹ اس طرح کر بھی کر سکتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھے تڑپ رہے ہیں کہ میری پارٹی منظم نہیں ہو رہی، اور یہ دونوں اسٹال وارڈ لیڈر جو ہے بیانات میں بیانات، پریس کانفرنس، لیکن 5 اگست کا مومنٹم ان کے بس کا ویسے بھی نظر نہیں آیا. لیڈرشپ کا سخت شدید بحران ہے عمران صاحب کی پارٹی کے اندر. حلیمہ خان صاحبہ نے بھی کنفرم کر دیا کہ ان کے بیٹے آ جا رہے ہیں، اور عمران خان کی بدترین حالات کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی عالمی عدالت سے، ہیومن رائٹس کی عالمی عدالت سے رجوع کیا جائے گا. ذرا سن لیں جو عمران خان کی طرف سے پریشر بلٹ ہو رہا ہے حکومت کے اوپر، اس میں حلیمہ خان صاحبہ کیا فرما رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ 22 گھنٹے سے مجھے جیل کے کمرے سیل میں رکھا جا رہا ہے، مجھے کتابیں نہیں دی جا رہی، اخبار نہیں دیا جا رہا، مجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بیرسٹر گوہر کو، سلمان اکرم راجہ کو، علی امین گنڈاپور کو خاص طور پہ تاکید کریں کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے سلیمان اور قاسم باہر انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں جو ان کے عمران خان کے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفی الواس کھوکر صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور بیرسٹر عقیل صاحب. بیرسٹر صاحب یہ پہلے تو اس بارے میں بتایا، آپ لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی تھی، قانون و انصاف کے آپ وزیر ہیں. یہ عمران خان کی طرف سے جو پریشر آ رہا ہے اس وقت، اگر آپ ان کے حالات ٹھیک کر دیں جیل کے اندر شاید اتنا پریشر نہ آئے. اب عالمی عدالت کے اندر رجوع کیا جائے گا ہیومن رائٹس کا، یہ بھی پریشر آپ پہ آئے گا. امریکن سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ امریکی سفیر کو جا کے اگر چلے پٹ اٹ دس وے، امریکی سفیر اگر یہ کہیں کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت بہت شکریہ. بالکل دیکھیں امریکی سفیر کا تو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جا کے کوئی جیل وزٹ کرے. یہ نہ تو ہمارا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جیل کی ایک ریفارمز کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ اسپیسیفک کسی قیدی کو جا کے نہیں مل سکتی، مطلب اوور آل وہ کنڈیشنز پورے ملک کی جیلز کی دیکھ سکتی ہے، اس میں جو ریفارمز لانے ہیں وہ بتا سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا جو آپ نے کانگریس مین کا بیان بھی چلایا وہ کوئی اتنا ہولڈ کرے گا. حکومت کو کسی اس حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور کوئی جو ہے ایشو نہیں ہے. بالکل عمران خان صاحب کے بیٹے آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، ہم نے پہلے بھی کہا
وہ ان کے بیٹے ہیں, جیسا صاحب اس وقت ان کے بیٹے جو ہے, آپ کو ٹینشن نہیں ہے اس بات کی کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ امریکہ کے اندر ٹاپ لابی گروپس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور ان کے بیٹے اگر امریکن سینیٹرز کے لابیز کے ساتھ پاکستان آتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ آتے ہیں, پھر کم از کم یہ پریشر تو آپ کے پاس ہوگا نا آپ کے اوپر کہ ان کے بیٹوں کی پروٹیکشن اور ان کے بیٹوں کی ملاقات کرائی جائے عمران سے, کہ یہ پریشر بھی یا یہ بھی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو؟ دیکھ یہ وہی لابیسٹ ہیں کامران صاحب, جو ولسن صاحب, یہ رچرڈ گرینل صاحب, جنہوں نے ٹویٹس کی, لابینگ جن کو اوپر کی گئی اور لابینگ کے تھرو ان سے ٹویٹس کروائی گئیں, اور پھر ظاہری بات ہے وہ جو بھی معاملہ ہوا پھر ان کو ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کرنا پڑی, اور وہ پھر اب دوبارہ میرے خیال سے غالباً پھر کوئی جو ہے تمام تر لابینگ کا معاملہ گرم کیا گیا ہے, اسی لیے دوبارہ وہ ٹویٹس آ رہی ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اگر پہلے ہی ان کی اتنی کوئی انگریس ہوتی یا اتنا کوئی ان کا پریشر ہوتا تو میرے خیال سے وہ پہلے ہی کمال دکھایا جا سکتا تھا. وہ کمال تو اس وقت نہیں دکھایا جا سکا, تو اب کیا ہوگا؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہو گیا, اگر ان کے بیٹے بھی آتے ہیں, ان کے لابی گروپس بھی آتے ہیں, ان کا انٹرنیشنل میڈیا بھی آتا ہے, پھر تو آپ ایک پریشر آئے گا کہ آپ اتنے پریشر سے آزاد ہوئے ہیں, خود مختار ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم تو کسی پریشر, اور پھر آپ کو ملوانا بھی پڑے گا عمران کے بیٹوں کو, یا آپ پھر بھی ڈینائی کر دیں گے کہ آپ کہیں گے امبیسڈر کا بھی رائٹ نہیں, اس کے بیٹوں کا بھی رائٹ نہیں. ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں ان کے بیٹوں کی, بالکل نہیں, ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے آئیں, ان کے بیٹوں کو آنا چاہیے, بہت پہلے آنا چاہیے تھا. والد 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے جو ان کو سزائیں ہوئے ہیں, اس پہ وہ اتنا ٹائم پابند سلاسل ہیں اور اپنی سرو کر رہے ہیں اپنی سینٹنس کو, تو ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. لیکن چلیں, دیر آئے درست آئے, اب آ جائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں, ہم ملاقات بھی کروائیں گے. ہم کو اتنے سنگ دل تھوڑے ہی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ بیٹوں کو والدین سے نہ ملنے دیں یا والد سے نہ ملنے دیں. البتہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کب آتے ہیں اور کیا اختیار کرتے ہیں اپنا طرز اس تمام تر حوالے سے, یا ان کا کیا جو ہے سیاسی حوالے سے یا ایون ادروائز. ویزا تو ابھی تک اپلائی نہیں کیا, گو کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ان کے پاس نائک آف ہیں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق جب وہ پچھلی دفعہ پاکستان آئے تھے تو وہ ویزے لے کے آئے تھے, جب آج سے کچھ سال پہلے. تو بالکل 24 گھنٹے سے کم پہ, جس طرح وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ 24 گھنٹے سے کم وقت میں جو ہے انشاءاللہ ہم ان کو ویزاز بھی دیں گے, وہ آئیں, اپنے والد سے ملیں, ملاقات کریں, اس ملاقات کو بھی انشور کروائیں گے. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. والد کو ملیں, ہم نے تو کہا ہے کہ ملیں. رائٹ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ایک طرف مومنٹم چل رہا ہے 9 مئی کے مقدموں کا, فیصلے آ رہے ہیں دھڑا دھڑ. 8 اگست سے پہلے عمران خان صاحب کا فیصلہ بھی آنا ہی آنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے. ایک تو آپ ان فیصلوں کو جب تک آپ کے سامنے آئے کس طرح دیکھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا عمران پہ بھی یہ پریشر ہوگا کہ 9 مئی کے اندر ان کو 8 اگست سے پہلے سزا سنا دی جائے گی, اس لیے ان کے بیٹے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. دوسرا, کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان سے فرما رہے ہیں, میں ان کا ٹویٹ ابھی آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ جبر کا یہ عالم ہے کہ مجھے وضو کے لیے پانی دیا جاتا ہے, وہ گندا ہوتا ہے, اس پہ مٹی ملی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا. میری کتابیں جو اہل خانہ کی طرف سے جیل تک پہنچائی گئی وہ کئی ماہ سے نہیں دی گئیں. ٹی وی اخبار بند, بار بار پرانی کتب کو مطالبہ کر کے وقت گزارتا ہوں, مگر اب وہ سب ختم. میرے تمام بنیادی حقوق انسانی حقوق اعمال ہیں. قانون اور جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی والی سہولت بھی میسر نہیں. بار بار درخواست کے باوجود بچوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, صرف اپنی مرضی کے بندوں سے ملوا دیتے ہیں. دیگر ملاقاتوں پر پابندی ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کے ساتھ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے, اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ امریکہ کے اندر کوئی بہت کارنامہ کر سکیں گے یا پاکستان میں آ کر کوئی بڑی موومنٹ چلا لیں گے عمران خان کی رہائی کی؟ کامران بھائی, یہ جو آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے, یہی سوال کم و بیش ایک پچھلے 8-10 سالوں سے پاکستان میں کوئی بھی ٹاک شو ہوتا ہے تو اسی قسم کا سوال, صرف کردار بدلے ہیں, سوال وہی ہے, اور 8-10 سالوں سے ایک دائروں کا سفر ہے جو جاری ہے. ایک وقت تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ وہ ذات پر تھیں, اور آج عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ذات پر ہیں. ہمارے لیے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بارہا یہ جو دائروں کا سفر ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اس کو ہم نے کبھی ختم بھی کرنا ہے؟ کبھی ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اس دائروں کے سفر کو توڑنا بھی ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا آپ معاشی عدم استحکام کا شکار رہیں گے.
آپ نے کب تک ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ٹٹ فور ٹیٹ کرتے رہنا ہے؟ کیا 90 کی دہائی آپ کے سامنے نہیں ہے؟ 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جو ایک دوسرے کے ساتھ وشس سائیکل آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور آج بھی سیاستدان کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیا ہمیں جتنے پچھلے 30-40 سال کے جو تجربات ہیں، ان لیڈران کے جو تجربات ہیں، کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وقت کا اور پہیہ ایک دفعہ ہر دفعہ گھومتا ہے، اس نے لامحالہ دوبارہ گھومنا ہے؟ تو ہم کوئی اچھی روایات کیوں نہیں ڈال رہے؟ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہے، عمران خان صاحب ایک پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کا چیریٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا اس ملک کے اندر نام رہا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، تو ان کے اخباریں بند کرنے سے، ان کی وزیٹیشن رائٹس روکنے سے، ان کو صاف پانی نہ دینے سے، ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے سے، ان کے جو سیل کی بجلی ہے اس کے کاٹنے سے کیا تسکین حاصل ہو رہی ہے اور کیوں یہ تسکین حاصل ہو رہی ہے؟ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم ان 25 کروڑ لوگوں کا خیال نہیں کرتے کہ ہمارے ان اقدامات کی وجہ سے جو معاشی عدم استحکام پیدا ہوا ہے، اس کی ساری قیمت جو ہے وہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ آج پاکستان میں آپ کا تنخواہ دار طبقہ اس پوری معیشت کا بوجھ اٹھا کر کھڑا ہے، سب سے زیادہ ٹیکسوں میں کنٹریبیوشن تنخواہ دار طبقے کی ہے، لیکن اس کی آپ نے قوت خرید اڑا دی ہے، لیکن آپ کو پرواہ ہی نہیں۔ اسی طرح کسانوں کا حال دیکھ لیں، زراعت تباہ و برباد ہو چکی ہے، آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن میں جا چکی ہے، غیر ملکی کمپنیاں آپ کا ملک چھوڑ کر باہر نکل رہی ہیں، کجا کہ آپ باہر سے انویسٹمنٹ ملک کے اندر لے کر آئیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے آخر؟ اس کو کہیں نہ کہیں تو کنکلوڈ کرنا ہے، اور اس کنکلوڈ کرنے کے لیے میں تو حیران ہوں کہ ہماری ایگوز اتنی بڑی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آخرکار ہم نے کوئی آپس میں ڈائیلاگ کرنا ہے، کوئی نیشنل ڈائیلاگ کرنا ہے، جس میں ہم نے ایک انسٹیٹیوشنل سپیس جو سیڈ کر دی ہے موجودہ ہماری حکومت نے، عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوئی، کہ کس طرح واپس اس کو ریسٹور کرنا ہے، آئین پہ کس طرح عمل کرنا ہے، دہشت گردی سے کس طرح نمٹنا ہے۔ ہر وقت ایک دوسرے کو ہم تکلیفوں میں ڈال کر پتہ نہیں نہ جانے کس قسم کی یہ سیڈسٹ سوچ ہے کہ ہم تسکین حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ تڑپے، ہمارا مخالف برے حال میں رہے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ موجودہ حکومت اور عمران خان صاحب ان کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، تو ہم نے یہ ختم تو کرنا ہے نا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم اپوزیشن کے جو رہنما تھے اکٹھے ہوئے، پریس کانفرنس بھی کی، اور ہم نے یہ ساری باتیں بھی کی کہ ہم نے موومنٹ چلانی ہے، تحریک چلانی ہے، اس حکومت سے جان چھڑانی ہے، تو آخر چیزیں تو عدم استحکام کی جانب جا رہی ہیں۔ تو عقل کو ہاتھ دیں، بڑے سیانے لوگ ہیں، بڑے تلخ تجربات سے گزرے ہیں، خدا کا واسطہ ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں ہم نے اجیرن بنا دی ہیں اپنی اس اشرافیہ نے اپنی لڑائیوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف لڑائیاں چل رہی ہیں، لوگ پولرائزڈ ہیں، لوگوں کا برا حال ہے، بیچ میں شوگر کا ڈاکہ پڑ گیا۔ جی پوچھیے، کمپلیٹ کر لیں آپ شوگر والی بات، پھر میں بات کرتا ہوں۔ جی کر لیں شوگر کے ڈاکے والی بات۔ جی دیکھیے نا کہ اب ان حالات میں نہیں شوگر والی بات آپ ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے میرا کہ وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو انہوں نے لگے ہاتھوں انہوں نے مال بنا لیا، صاف کر لیا، لوگ 200 روپے کلو چینی خریدنے پہ مجبور ہو گئے، کیونکہ حکومتی جماعتوں کے جو خاندان ہیں ان کی اپنی جو شوگر ملیں ہیں تاکہ ان کی چینی بک سکے۔ پہلے چینی آپ نے ایکسپورٹ کر دی وہ ایک فالٹی ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر کہ جی ملک کے اندر چینی جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے، جب چینی یہاں سے نکال دی بحران پیدا ہو گیا، اب مہنگی چینی درآمد کر رہے ہیں، لوگ 200 روپے کلو خریدنے پہ مجبور ہیں۔ یہ کیا ملک کے اندر ہو رہا ہے؟ دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو خیر جی 1960 وہ ایک چل رہا، آپ سینئر اینکر ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر لیکن مصطفیٰ بھائی میرا سوال ہے آپ سے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جی کیا انکشاف کیا بتا دیں پلیز، کمپلیٹ کر لیں۔ کہ میاں شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو لاہور ان کی خاندانی میٹنگ کے اندر بلایا گیا اور وہاں پر کہا گیا کہ یہ کام کرو، یہ اجازت دو، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو تمہارے وزیر اعظم رہنے کا ہمیں کیا فائدہ۔ تو خاندان کے لوگوں کی تو آپ اتنی پرواہ کر رہے ہیں، جو 25 کروڑ لوگوں کے خاندان ہیں ان کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ بھائی یہ بتائیں کہ نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ جناب یہ جو 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق؟
ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ دائروں کے سفر کے اندر یہ جو ہے دشمن کو تلپتا ہوا تسکین پا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، نہ عمران کو گرفتار کرنے والے ہم، نہ عمران کی پارٹی سے 9 مئی کرانے والے ہم، ہمارا تو، اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی کرپشن کے جو کیسز ہیں 190 ملین وغیرہ، اس میں ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ کیسز تو ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. تو اس کو کس طرح رسپونڈ کیا جائے؟ مطلب نون لیگ کے پاس کیا لیوریج ہے؟ اگر ہم آپ کی ساری باتیں مان بھی لیں کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے پارٹیز کو، تمام پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا، یا عمران خان کو باہر آنا پڑے گا، یا تحریک انصاف کے خلاف جو حکومت کی وکٹمائزیشن کی پالیسی بقول آپ کے چل رہی ہے، اس کو وینڈکٹیونیس کی، اس کو ختم کرنا پڑے گا. حکومت کے پاس کیا وہ ہے لیوریج کیا ہے نمبر 1؟ اور حکومت کہہ رہی ہے ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، عدالتوں کے فیصلے وہ ATC کی عدالتیں یا کرپشن کی کیسز ہیں. دیکھیں میں تو ایک اس سوچ کے خلاف ہوں کہ ہم کلین چٹ جو دے دیتے ہیں اپنے جماعتوں کے سربراہان کو، سیاستدانوں کو. دا بک اسٹاپس ایٹ دیم. بھائی آپ رسپانسبل ہیں، اگر سویلین سپیس آپ نے سیڈ کی ہے تو رسپانسبل آپ ہیں. اگر آج آئین پہ عمل نہیں ہو رہا تو رسپانسبل آپ ہیں. آپ ہی تھے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، اور آج آپ کی سوچ بدل گئی ہے اقتدار کے لیے. تو ہم سیاسی جماعتوں کو کب تک یہ کلین چٹ دیتے رہیں گے؟ اب اسی طرح جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو ان کے جو دوست ہمارے ساتھ ٹی وی چینلز پر بیٹھتے تھے، اسی طرح ٹاک شوز میں، تو مسکرا کر کہہ دیتے تھے کہ جناب یہ جو کر رہے ہیں تو آپ جانیں اور وہ جانیں. ارے بھائی تو آپ حکومت میں موجود ہیں، آپ کے ذمہ داریاں ہیں. ملک کو چلانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ریفارمز کرنا ذمہ داری ہے. مال بنانے میں، شوگر میں آپ اربوں ڈالر بنانے میں، اربوں روپے بنانے میں تو آپ نے فوراً ہاتھ مار لیا. لیکن باقی جو معاملات ہیں نہیں جی ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے. مال بنانے کے ٹائم پہ تو فوراً اختیار آ جاتا ہے. تو یہ کلین چٹ دینا میرے خیال سے اس رویے کی بھی ہمیں تھوڑا سا ڈسکریج کرنا پڑے گا. اور باقی جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، دیکھیں پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن میں فرق ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. اب اتنے جی ٹھیک ہے، جی بتائیں. جی کہ پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن میں فرق ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 9 مئی کے مقدمات کے اندر اسپیسیفک رول کے ساتھ نامینیٹڈ تھے، لیکن آج وہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے MNAs ہیں. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، تو کیا پورا ملک نہیں جانتا؟ آپ نے ایک ہی وہ ساری ہر جگہ پروسیکیوشن نے لکھا کہ جی فلانا بندہ بھیس بدل کے ان کی میٹنگ کے اندر شامل تھا اور اس نے وہاں پر یہ سازش سنی. کوئی آپ یہ پروسیکیوشن اس طرح ہوتی ہے؟ اس طریقے سے فیصلے دیے جاتے ہیں؟ تو پھر آپ نے ہزاروں لوگوں کا اس کا نشانہ بنایا 9 مئی کا. آپ نے تصویریں دکھائی ہمیں ٹی وی چینلز پر کہ جی یہ فلانا بندہ اس کے ساتھ رابطے میں تھا، فلانا اس کے ساتھ رابطے میں تھا، اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ صاف دامن ہو گئے. What can I say؟ یہ پریس ٹاک والا جو ہے نا، یہ بڑا زبردست وہ ہے. اس پہ جتنی بات بھی کی جائے کم ہے. بھٹی صاحب، بیسٹ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. عمران خان کے بیٹے بھلے ٹرمپ کو بھی ساتھ لے آئے نا پاکستان، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کر رہے، ہم کوئی عمران خان کے ساتھ جیل میں زیادتی نہیں کر رہے، ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ہم تو حکومت چلا رہے ہیں، ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور مصطفیٰ صاحب نے بتا دیا کہ مال بھی بنا رہے ہیں شوگر کے معاملے پہ، کہ جس طرح وہ فرما رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی جو ٹویٹس ہیں، عمران خان کی طرف سے ان کے بیٹوں کا اتنا متحرک ہونا، وہ اس چیز کا اعادہ کر رہا ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ عمران کو کیونکہ 9 مئی کی میں سزا ہونے والی ہے 8 اگست سے پہلے، تو اس لیے ذرا متحرک ہو گئی ہے، تھوڑا پینک ہو گیا تحریک انصاف کے رینکس میں 5 اگست وغیرہ والا معاملہ بھی. یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو باہر نکالنا ہی ہے، اور یہ حکومت جو ہے کس حد تک پریشرائز ہو سکتی ہے، اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں پریشر باہر سے لا سکتے ہیں عمران کے بیٹے اس حکومت پہ؟ پہلی بات میرے بھائی کہ یعنی پوائنٹ وائز بات کر لیتے ہیں. پہلی بات، عمران خان کے بیٹے، ظاہر ہے ان کا باپ جیل میں ہے، اور ان کے عمران خان کے بیٹوں کے یعنی جانا، وہاں پاکستان آنا ان کا بنیادی حق ہے، اور ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور انہیں آنا چاہیے، اور اس حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، سیکیورٹی دینی چاہیے. اور وہ یعنی جو عمران خان پر 200 یا 225 مقدمے ہیں، کیا وہ سارے سچے مقدمے ہیں؟ یا جس طرح اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بدترین سلوک کیا جا رہا ہے،
تو کیا جو سلوک وہ بتا رہے ہیں کیا کبھی نواز شریف صاحب نے اس ایسے سلوک کی آپ سے کوئی کی ہو اپیل کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا کبھی کہا ہو نواز شریف صاحب کا کوئی ایک بیان کہ میں نے جو وضو کے لیے پانی ملا تھا وہ بھی گندا پانی تھا، یا آصف علی زرداری صاحب نے ایسی بات کی ہو، یا کہا ہو کہ اخبارات بند ہیں، ٹی وی بند ہیں، اپنی مرضی کے علاوہ کسی بندے سے نہیں ملایا جاتا، اور اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 22 گھنٹے اگر وہ سیل میں ہیں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے ان کی ملاقات کی، ظاہر ہے وہ اجازت مل جائے گی، حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اجازت دیں گے اور وہ ملیں گے، تو ان کا حق ہے ملنا، اور ان کا حق ہے اپنے باپ کے لیے مہم چلانا، اور ان کا حق ہے امریکہ جانا، اور ان کا حق ہے پاکستان آنا، اور عمران خان کے ساتھ اگر کچھ ایسا ویسا ہو رہا ہے تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک ہے کہ اس حکومت کا کوئی آپ نے جیسے کہا کہ کوئی لینا دینا نہیں، اگر اس حکومت کا لینا دینا نہیں تو میرے بھائی پھر عمران خان کو بری و ذمہ قرار دے دیں، پھر آئندہ کوئی یہ حکومت کی بات نہ کرے کہ عمران خان دور میں ہمیں جیلوں میں رکھا گیا، عمران خان دور میں ہم پر جھوٹے مقدمے ہوئے، عمران خان دور میں مریم نواز جیل میں گئیں یا فریال تالپور جیل میں گئیں، پھر مان جائیں کہ وہ عمران خان نے نہیں کیا تھا۔ اگر وہ عمران خان نے کیا تھا، اگر اس کی رسپانسبلٹی تھی، اگر وہ وزیر اعظم تھا اور اس کی رسپانسبلٹی تھی، تو پھر شہباز شریف خواہ 47 کے وزیر اعظم ہوں، خواہ عوامی نمائندہ نہ ہوں، خواہ پارلیمنٹ اصلی نہ ہو، پھر بھی ذمہ داری تو ان کی ہے۔ کیا شہباز شریف نے سرنڈر کر دی اپنے پروٹوکول وزیر اعظم کے لینے کے کہ بھائی جب میں باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ نہیں بڑھا؟ کیا ایوان صدر کا بجٹ نہیں بڑھا؟ کیا ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں؟ کیا ان کے مرات نہیں بڑھیں؟ کیا یہ دورے نہیں کر رہے؟ کیا یہ اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم کا لقب نہیں لگا رہے؟ کیا یہ عہدے اور پروٹوکول انجوائے نہیں کر رہے؟ اور کیا یہ کہہ نہیں رہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے؟ تو پھر رسپانسبلٹی ان پہ آتی ہے، اور آگے وقت بدلے گا جب تو شہباز شریف صاحب اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ پھر بھگتیں گے، یہ جیلیں جائیں گے، یہ وہاں سے کہیں گے کہ ہمیں وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، ہمیں قید تنہائی میں رکھا گیا، ہمارے 22 گھنٹے ہم سے کوئی ملاقات نہیں کر پاتا۔ انہی نے بھگتنا ہے، کل بھی ان لوگوں نے بھگتا تھا، آج یہ بھگتا رہے ہیں، اپنے سارے سود سمیت بدلے لے رہے ہیں، کل یہ دوبارہ بھگتیں گے۔ تو یہ ساری رسپانسبلٹی ان پہ آتی ہے۔ باقی جہاں تک ہے کہ کر کیا رہے ہیں، میں نے کل بھی ابھی پچھلے شو میں آپ کے کہا تھا کہ یہ ہمیں بڑا کہتے ہیں کہ معاشی ترقی جو ہے انتہا پر ہے، یعنی دیکھیں معاشی ترقی کیسے انتہا پر ہے۔ چھوڑیں 9 مئی کے حوالے سے بہت کچھ کہنا تھا لیکن 9 مئی ایک ایسا ہے کہ جو سچ ہے، جو ایک شرمناک دن ہے، جو ایک نہیں ہونا چاہیے، لیکن جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ وہ لوگ جو 9 مئی میں نامزد ملزم تھے، کیا وہ ایک پریس کانفرنس کرنے سے صاف ہو گئے، دھل گئے، بے گناہ ہو گئے؟ اب ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ یعنی انہوں نے اگر 9 مئی کیا ہے تو کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو 9 مئی کے شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ ان کا تو 9 مئی سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ نمبر 3، کتنا اچھا ہوتا کہ یاسمین راشد کو 1.5-2 سال کی قید کے بعد کہتے کہ یہ ماں ہے، بیمار ماں ہے اور بوڑھی عورت ہے اور بیمار ہے، ہم اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں۔ اور جس طرح یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ حسام افضل، ہمیں کہا گیا تھا کہ 9 مئی ایک سازش ہے اور ہوگی، یہ سازش یا باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، منصوبہ ساز ہے، پلانرز ہیں، سب ثبوت موجود ہیں، جیو فینسنگ موجود ہے، موبائل ڈیٹا موجود ہے، ریکارڈنگز موجود ہیں۔ تو لیکن حسام افضل اور محمد خالد کی جو سٹوری ہے، جو حسام افضل پولیس اہلکار ہے، جو محمد خالد پولیس اہلکار ہے، جو عمران خان کے کمرے میں ایک ٹیبل کے نیچے گھسا رہا اور ایک صوفے کے پیچھے چھپا رہا، اور ان کی سٹوری ایسی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ خیر سے لاہور انسداد دہشت گردی عدالت کو بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں 14 بندے تھے عمران خان کے ساتھ جب سازش ہو رہی تھی، فیصل آباد میں بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں 18 تھے، گجرانوالہ میں بتاتے ہیں کہ 54 تھے، خیر، اور ادھر سرگودا میں بتاتے ہیں کہ 58 تھے، اور پھر جج صاحب سرگودے والا لکھتے ہیں کہ چونکہ ملزمان کا تعلق پی ٹی آئی سے مجرم ہے، تو یہ 9 مئی اگر اس حکومت سے علیحدہ بھی کر دیں تو اس حکومت نے کیا کیا؟ مجھے یہ بتائیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں معاشی ترقی کے دعوے جو کیے ہیں، کیا ڈالر عمران خان دور سے زیادہ مضبوط نہیں ہوا؟
قرضہ ریکارڈ لے لیا, بے روزگاری ریکارڈ بڑھ گئی, غربت ریکارڈ آپ کا آ گیا. مجھے بریک نہیں کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک کے بعد ضرور حکومت کا موقف لوں گا, بیرسٹر عقیل صاحب کا موقف لوں گا. بیرسٹر صاحب, ایک طرف تو ہمارے پرائم منسٹر بڑے با اثر لگتے ہیں جب وہ چینی والوں کو یا چینی مافیا کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں, جس طرح مصطفیٰ صاحب نے بتایا, یا جب وہ پروٹوکول لے رہے ہوتے ہیں, پرسنل پریویلیجز لے رہے ہوتے ہیں, جس طرح بھٹی صاحب نے بتایا. ایک طرف جب دائروں کا سفر والا معاملہ آتا ہے, جب اپوزیشن کی بات آتی ہے, تحریک انصاف یا عمران خان کی بات آتی ہے, اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم تو نہ انصاف دے سکتے ہیں, نہ ریلیف دے سکتے ہیں, نہ ضمانت دے سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے تو ہاتھ بندھے, ہم تو بے بس ہیں. تو میرے بھائی, ایک بے بس ہیں یا با اختیار ہیں, اور کتنے کے با اختیار ہیں. اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ جتنی آسانی سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران کے بیٹے آ جائیں گے, ان کے ساتھ لابی گروپ بھی آ جائیں, تو امریکن سفیر بھی اگر بیچ میں انوالو ہو جائے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو آپ کو اور کسی کو ہو یا نہ, حکومت کو ٹینشن تو لازمی ہو سکتی ہے. یہ آپ کو زیادہ ہی ایزی لے رہے ہیں اس بات کو. ایک بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کہتے ہیں حالات خراب ہو چکے ہیں کہ اب عالمی عدالت انصاف میں عمران صاحب کا کیس جایا جائے. ایک بریک. بیرسٹر صاحب, آپ نے سن لیے کتنے الزامات ہیں. آپ ایک طرف تو مجھے بڑی ظالم لگتے ہیں, شکل تو آپ کی بڑی معصوم ہے, لیکن لگتا ہے بہت ہی جبر کا نظام آپ چلا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت. جناب, ہیومن رائٹس ایبسولوٹ وائلیشن. کامران بھائی یہ بالکل دیکھیں, نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الزام بالکل آپ لگا دیتے ہیں, لیکن اس الزام کو سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے. اب مصطفیٰ نواز صاحب نے جو بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انسبسٹینشیٹڈ بات ہے, سنی سنائی بات ہے, ہیر سے ہے. یہی بات سنی کہ جی اچھا فیملی کی کوئی میٹنگ ہوئی, اس میں شہباز شریف صاحب کو ایلیجڈلی یہ کہا گیا. ایسی کوئی بات ہوئی نہیں, اور جو حالات تھے, جو واقعات تھے, وہ بالکل سامنے رکھے گئے کہ بالکل جو ڈیٹا تھا اس کی بیسس پہ, کیونکہ سرپلس تھا چینی کا, بالکل اس کاشتکار چینی کی زیادہ ہوئی, اور اسی لیے اس کو ایکسپورٹ کیا گیا, اور پھر سپلائی اور ڈیمانڈ کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے اس کو امپورٹ کیا گیا. تو ہم نہیں 200 روپے میں چینی کو بک رہی ہے اس وقت, اگر کاشت زیادہ ہوئی ہے, اتنی زیادہ اگر سپلائی ہوگی تو 200 میں کیوں بک رہی ہے؟ دیکھیں 160 سم تھنگ پہ جو ہے بالکل, اور فائن بھی ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئے. جو اگر کوئی اوور پرائسنگ کرے گا تو اس کے خلاف بالکل ایکشن بھی لیا جائے گا. دوسرا, جو بھٹی صاحب نے بات کی, میرے انتہائی محترم ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان کی جو تعصب کی اینک ہے وہ میں خود اتاروں. ابھی آ جائیں, جیل فیسلٹیز کے اوپر بڑی ایک تمہید باندھی اور بڑی ایک بات کی گئی. میں اس میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ یہ شاید بھول گئے ہیں, کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے, 2018 کی بات ہے. 18 کی بات اگر دیکھی جائے تو جس طرح مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف صاحب آئے, پھر ایئرپورٹ سے ان کو اریسٹ کر کے جیل میں پھینکا گیا, اور پھر اس جیل میں میں تو نہیں کہتا تھا, کئی ایسے لیڈر جو آج, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انصاف کا نظام ہے, اور یہ بالکل مکافات عمل ہے. اور جو شخص وہاں پہ امریکہ میں جا کہتا تھا کہ ان کا تو میں اے سی اترواؤں گا, ان کا تو میں ٹی وی اترواؤں گا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کا نظام ہے. آج دیکھیں کس طرح ہاؤ دا ٹیبلز ہیو ٹرنڈ اراؤنڈ. اب یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت کوئی کر رہی ہے, ان کو جو فیسلٹیز ہم دے سکتے تھے بالکل دیں. اپوزیشن کے ابھی ایک رکن تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی, حماد عزیز صاحب کے والد کی. دیکھیں کس طرح حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو ہمارے ہاں تو یہ ایسی روایات نہیں ہیں, ہماری پرورش ایسی نہیں ہے, ہمارے گھروں کے ماحول ایسے نہیں ہے کہ دشمنیوں پہ آ جائے. میری ایک چھوٹی سی بات, میں بالکل آپ کی ساری باتیں سنوں گا, میں آپ کی ساری باتیں سنوں گا, لیکن یہ بھی تو دیکھیں گندی نہیں, میں آپ کے اس جواب پہ آ جاؤں گا. میں بالکل, میں ان کی فیملی کی ہے, اور میری اطلاعات تو یہی تھی کہ ان کی فیملی کی ہے. اب اگر نہیں ہے تو نہیں ہے, ایلیج تو یہی کیا جاتا ہے کہ ان کی فیملی کی ہیں, سنی سنائی بات تو یہی ہے ان کی فیملی کی ہیں, لیکن اس کے ڈاکومنٹیشن میں نے تو نہیں دیکھی. اب دوسری بات یہاں پہ یہ میں آپ کو ضرور کہوں, کیونکہ تعصب کی اینک اتارتے ہوئے مجھے 2-4 چیزیں اور بھی کہنے پڑی ہیں. اب یہ بھی دیکھیں, جو ایک گندا کمرہ دیا ہوا تھا, جو واش روم میں کیمرے لگائے ہوئے تھے مریم نواز صاحبہ کے کمرے کی, اور وہاں پہ جو ایک ماحول تھا تو وہ آپ نے خود دیکھا. اور یہ اس میں ایسی کوئی دہرانے والی بات تو نہیں ہے, لیکن آپ کے سامنے تمام تر وہ چیزیں تھیں. آپ تمام تر صحافی بھائیوں نے وہاں پہ اس ٹائم کور کیا, اپنے برابر کر رہے ہیں. نہیں, حساب کتاب برابر نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, مکافات عمل ہے. نہ ہم نے کسی کے ٹی وی اتارے, نہ ہم نے کسی کے اے سی اتارے, نہ کسی کی اخباریں روکیں, نہ کسی کی کتابیں روکیں. آج عمران خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے ایک کتاب ملی ہے.
اب ان کو کتابیں بھی مل رہی تھیں, ان کو اخباریں بھی مل رہی ہیں, ان کے ٹی وی چینلز بھی تمام تر معاملات میں پچھلے ہی آپ کے پروگرام میں کہا توڑنا بھی تو ہے نا. دیکھیں بالکل ختم ہونا چاہیے, لیکن یہ میثاق جمہوریت کے بعد آپ خود اس جماعت کا حصہ رہے ہیں مصطفیٰ نواز صاحب, آپ میثاق جمہوریت ہوئی, کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں. پھر تھرڈ فورس کو کون لے کے آیا, پھر تیسری فورس کو انٹروڈیوس کروا کے جو اس نے گند مچایا اس پوری سیاست میں, اور جو تمام تر معاملات کیے, کیونکہ یار آپ میثاق جمہوریت اب ان کے ساتھ بھی کر لیں, تحریک انصاف والوں کے ساتھ, جماعت اسلامی بھی تھی, گندے لوگوں کو اچھا کر لیں. جی دیکھیں وہ عادتوں سے مجبور ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مخلوق سے بات نہ ہو, خالق سے بات ہو. وہ خالق کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے تو کہا کہ ہم دیکھیں نا, اب وزیر اعظم کتنی دفعہ کہیں, مصطفیٰ نواز صاحب نے کہا کہ بالکل ان کو بات کرنی چاہیے, رویے درست ہونے چاہیے, میں کہتا ہوں بالکل ہونے چاہیے. آپ خالق کی مخلوق نہیں ہیں بیسر صاحب, آپ خالق کی مخلوق نہیں ہیں, ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ابھی بھی ہم اللہ کی مخلوق ہیں کامران بھائی, ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ہم اللہ کی مخلوق ہیں, کسی زمینی خالق کی جو ہے اللہ کی مخلوق نہیں باقی ہے, سب بھی اللہ کی مخلوق ہے بھائی. سیاسی وجود آیا, یہ کیڑے مکوڑے سے لے کے انسان تک ہر خلق جو ہے, تخلیق جو ہے, وہ اللہ کی ہے. دیکھیں ہم تو سیاسی حوالے سے تو آپ بھی کسی اور کی مخلوق ہے سر. دیکھیں سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی سینٹ الیکشنز میں ٹھیک ہے, نہیں سینٹ الیکشنز میں ان کو بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہاں پہ آ کے بات کر سکتے ہیں, وہاں پہ ساری ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں پہ آ کے ان کو میرے خیال سے کیا غش ڈال جاتا ہے کہ شاید آپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی. کے پی الیکشن میں جہاں پہ اپنا انٹرسٹ ہے وہاں پہ عمران خان کی پارٹی سے بھی ہاتھ ملا لو, جہاں اپنا انٹرسٹ ہے وہاں چینی مہنگی. اب مصطفیٰ نواز صاحب, اگر تڑی لگائیے 31 کو جو بلائی ہے آئین تحفظ پاکستان کی, جو انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے, تو وہ ہمیں بھی دعوت دیں, ہم بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم کوئی ماورائے آئین تو نہیں ہے, ہم بھی تو چاہتے ہیں آئین کی بالادستی ہو, پوائنٹ آ گیا, ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں. اور مصطفیٰ بھائی دیکھیں, بیرسٹر صاحب تو پروں میں پانی پڑنے نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے نہ کوئی ظلم ہے, نہ کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, نہ کوئی چینی کا معاملہ ہے, نہ کوئی رمضان شکر, وہ کسی پر پانی نہیں پڑنے دے رہے. وہ با اختیار بھی ہیں, وہ بے اختیار بھی ہیں, اور وہ انصاف بھی کر رہے ہیں. اب وہ کیا اعتراض ہے یار, آپ دائروں کے چکر میں پڑ گئے یار مصطفیٰ صاحب. جب سائیں راضی ہوتے ہیں نا, اور ون پیج یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بس ون پیج سدا قائم رہنا, تو اسی طرح پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیا جاتا. یہ حقیقتیں تو تب آشکار ہوتی ہیں جب اقتدار کے ایوانوں سے رخصت کر دیا جاتا ہے, بیساکھیاں ہٹا لی جاتی ہیں, اور پھر عوام میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے. اور یہ جیل میں جائیں گے ماشاءاللہ کانفیڈنٹ ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے, کس نے روکا ہے انہیں؟ اگر کانفیڈنٹ ہے, سمجھتے ہیں عوام میں مقبول ہیں, اور رات کو یہ ریٹرننگ آفیسرز کو بدلانے کی کوئی ضرورت نہیں, فارم 47 ایشو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہماری کارکردگی بہت اچھی ہے, تو جائیں آئیں ذرا عوام میں مقابلہ تو کریں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں الیکشن تو مصطفیٰ بھائی الیکشن تو 5 سال بعد ہی ہوں گے. یہ بہت سے لوگ سوچا کرتے تھے, بلکہ یہاں پہ تو 10-15 سال کے پروگرام تھے. یہ نواز شریف صاحب نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی, 2/3 اکثریت تھی ان کے پاس, لیکن نہیں رہی. جی سوری میں سن نہیں سکا. دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے اسمبلی کا, اور 5 سال تو کم از کم یہ اسمبلی رہے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ تڑپ آئی ہے بیرسٹر صاحب کی طرف سے کہ 5 سال سے پہلے خدا کا واسطہ ہمارے پریویلیجز وزارتوں کے رقم کیجیے گا. مصطفیٰ صاحب کمپلیٹ کر لیں آپ پلیز. ہاں ابھی میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں الٹیمیٹلی, اور انہوں نے بیرسٹر صاحب نے جو کہا کہ ہمیں بھی دعوت دیں, ہم بھی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں گے, تو یہ میاں نواز شریف صاحب ان کی ایک مخصوص سوچ رہی ہے. ان کی سیاست کو جو ان کی جماعت کے کچھ لوگوں کی جانب سے جو بربادی کا سامنا کرنا پڑا ہے, میاں نواز شریف صاحب میں لیکن مصطفیٰ بھائی ایک بات بتائیں کوئکلی کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکن فیکٹر کوئی رول پلے کر سکتا ہے یہاں پہ اس گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے میں؟ آپ کو لگتا ہے یہ اس کا تو دیکھیں, میرے خیال سے ایک تو جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے اس وقت, اس انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں یہ یونائٹڈ نیشنز, ICCPR, کنونشن اگینسٹ ٹارچر, ہیومن رائٹس کی ٹریٹیز, ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. غزہ میں جو ہو گیا ہے, جو جینوسائیڈ ہو گیا ہے, تو کوئی انٹرنیشنل
پوسٹ ورلڈ وار 2 کا جو آرڈر تھا وہ سارا کا سارا کلیپس کر چکا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. امریکہ کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ ہے اس میں سر فہرست ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مائنز اینڈ منرلز بڑی اہمیت اختیار کیے ہوئے ہیں. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کرپٹو نے ایک اہمیت اختیار کی ہوئی ہے, اور پاکستان نے جو پاک بھارت جنگ تھی اس کے اندر امریکہ کے ساتھ, ٹرمپ صاحب کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن شپ ایز اپوز ٹو انڈیا وہ ایک ڈفرینٹ تناظر میں ابھر کر سامنے آئی ہے. تو وہاں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا پریشر آئے گا. یہ خام خیالی ہے. سیاست پر توجہ دیں, سیاست کو ٹھیک کریں, اپنے الائنسز بہتر کریں, لوگوں کی پالیٹکس کریں, اور اس حکومت کو رخصت کرنا کوئی مشکل کام نہیں. خیالی ہے. اور ابھی بیرسٹر عقیل صاحب اور شہباز شریف صاحب کا دور چلے گا جس میں عمران پابند سلاسل ہی رہے گا, چاہے اس کے بیٹے آ جائیں, امریکہ کے سفیر آ جائیں, تعصب کے عینک اتار کے بات کرنی ہے آپ نے. بھائی جان 2018 سے 2023 کے دوران اسی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوتا تھا, اسی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے, اور بیرسٹر عقیل کی سیٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نکا وزیر یا وڈا وزیر بیٹھا ہوتا تھا. اسی طرح اس کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی تھیں, اسی طرح وہ چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی تھیں, اسی طرح وہ خوش ہوتا تھا, اسی طرح 32 کے 32 دانت نظر آ رہے ہوتے تھے, اسی طرح لمبے لمبے پلانز 2028 تک وزارت عظمیٰ, چوروں لٹیروں اور ڈاکوؤں کی بات, اور پھر اور یہی جواب ہوتے تھے. تو میرے بھائی بیرسٹر عقیل صاحب, اللہ آپ کا اقتدار دراز کرے. ہمارے تعصب کی اینک یہ پہنی ہوئی ہے, تو یہ اینک جو پہنی ہوئی ہے, اس اینک میں کبھی اپنا چہرہ تو دیکھیں, کبھی اس اینک کے شیشوں میں اپنا چہرہ دیکھیں. اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اساں جان کے میٹ لے یک وے, جھوٹی موٹھی دا پا لیا کک وے. تو ہم تو کہتے رہیں گے کہاں سے آئی یہ جھمکے, کون پہنا گیا یہ جھمکے, کس نے لائے یہ جھمکے. تو میرے بھائی لاٹری زدہ اقتدار کی اینک اتار, سونی منمونی وزارت کی اینک اتار, اور ایوان اقتدار, ہاں ایوان اقتدار کی اینک اتار کے دیکھ میرے بھائی. یہ ارشاد بھٹی بھی تیرا بھائی ہے, تیرا پاکستانی ہے, اس کے لہجے میں تلخی ہوگی, یہ تیرے مخالف بات کر رہا ہوگا, آپ کے مطلب تیرا میں یعنی محبت میں کہہ رہا ہوں, تو مخالف بات کر رہا ہوگا. لیکن آخری بات میرے بھائی بیرسٹر عقیل, مکافات عمل رکا نہیں, یہ کوئی 2023 میں مک نہیں گیا تھا, یہ چل رہا ہے. کارما کا سفر کوئی رکا نہیں, چلے گا. اللہ لے کے بھی آزماتا ہے, اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے, اور دے کر بھی آزماتا ہے, اور اللہ کی سب سے جو سخت آزمائش ہے وہ دے کر آزمانا ہے. تو آج آپ کے پاس سب کچھ ہے, اور آزمائش کا سفر جاری ہے جو ہے, اور انشاءاللہ العزیز اس وقت بھی ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں, اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ ان کو بتا دیں, دونوں کو بتا دیں اگر کہ آپ کے پاس وزارت تو ہے, بیرسٹر میرے بھائی آخری بات, اگر آپ کو وزارت تو ہے لیکن آپ کو اختیار نہیں نہ ملا بیرسٹر عقیل تو میں دوں گا. میں دیکھیں بھٹی صاحب نے کہا کہ دے کے بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, اور پھر لے کے بھی دیکھتا ہے. بیرسٹر صاحب آپ بتا دینا کہ آپ کے اختیار میں ہے ہی پارٹی کا ہے, وہ بالکل دیکھ رہے ہیں. لیکن دے کے جو مریم نواز کو وزارت اعلیٰ ملی اللہ کے فضل و کرم سے, تو وہ دے کے تو پھر ان کا ظرف بھی دیکھ لیا کہ حماد اظہر جو مفرور ہے کئی مقدمات میں, اس کے والد کے جنازے میں اس کو شرکت کرنے پوائنٹ آ گیا. جی میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں ایک بریک کے بعد, کہ ایکچولی چھوٹا وزیر یا چھوٹا عہدہ کیا ہوتا ہے, بڑا عہدہ یا بڑا عہدہ کیا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بریک کے بعد کہ ہوتا کیا ایکچولی. بھائی وزارت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, کردار چھوٹا بڑا ہوتا ہے. اور بیرسٹر صاحب آپ کو مشورہ یہ ہے, جس طرح جو شامی صاحب نے عمران خان کو دیا تھا جو اس وقت پرائم منسٹر تھے, کہ پرائم منسٹر تو آپ بن گئے ہیں, شامی صاحب نے کہا عمران خان کو, اب بڑا بندہ بھی بنے اور معاف کرنا سیکھیں, کیونکہ وہ معاف کرنے میں تیاری تھے, جس طرح آپ بیرسٹر صاحب اس وقت اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی کو معاف کرنا ہی نہیں. کل تک بلکہ نیکسٹ ویک تک لی اجازت.